بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے ایک چارٹ ترتیب دیا ہے، آپ اس کو بغور پڑھیے کہ حدیث کا اصلی مفہوم کیا ہے، اللہ کی حدیث کیا ہے، وہ وحی ہے۔ جبرائیل کی حدیث کیا ہے، وہ رسالت ہے، رسالہ جو لے کے آ رہے ہیں وہ۔ نبی کی حدیث کیا ہے، وہ قرآن ہے۔ یعنی صحابہ کی حدیث کیا ہے، وہ ہسٹری ہے، وہ 23 ایئرس کی ہسٹری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے کیا معاملات ہوئے، ان لوگوں نے آپ کو کیا کیا کرتے ہوئے کیسے دیکھا۔ قرآن کے علاوہ آپ نے جو تفہیم اور تدریس کی ہوگی اس کی باتیں ہونا چاہیے۔ 5ویں نمبر پہ اماموں کی حدیث، وہ کیا ہے، وہ تبلیغ ہے، آگے وہ بات کو پہنچانا۔ اور محدثین کی حدیث کیا ہے، وہ روایات ہے۔ 7ویں نمبر پہ ہے مدرسوں کی حدیث کیا ہے، وہ نقل ہے، کاپی۔ تو کاپی کرنے میں روایات میں بہت ساری تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، اسی لیے اختلافات ہیں۔ خطیب کی حدیث کیا ہے، کہانیاں، قصے، فلاں بزرگ نے یہ کیا، فلاں صحابی نے وہ کیا۔ اس میں آپ کو اللہ کا نام نہیں ملے گا، قرآن کی آیت نہیں ملے گی، اللہ کے رسول کا کوئی قول نہیں ملے گا، صرف صحابہ کے نام، بزرگان دین کے نام اور پرانے قصے یا کسی بڑے شاعر کی شاعری۔ نمبر 9، باپ دادا کی حدیث کیا ہے، پرانے زمانے کے قصے، ہمارے دادا ایسا کرتے تھے، نظام کے زمانے میں ایسا ہوا تھا، فلاں وقت پہ پولیس ایکشن ہوا، فلاں وقت پہ رمیز ابی کا قصہ ہوا، وہاں کرفیو ہو گیا حیدرآباد میں۔ 10 نمبر پہ آخری حدیث جس میں سب مصروف ہیں اس وقت کا، میڈیا۔ میڈیا کی حدیث کیا ہے، جھوٹے نیوز، فیک قصے، ایران نے بم مار دیا، اسرائیل نے یہ کر دیا، امریکہ نے وہ کر دیا، وہاں کے صدروں نے یہ کیا اور وہ کیا، اسی بکواس میں مبتلا ہے لوگ۔ اپنے آپ کو فضول بکواس سے محفوظ کیجئے، محفوظ رکھیے، کیونکہ خیر الحدیث کتاب اللہ ہے، احسن الحدیث کہا اللہ تعالیٰ نے۔ اوپن مائنڈس مجیب الرحمن مقدس۔ چلیے ذرا بتائیے اس پورے موضوع کا قرآن سے، عقل کی روشنی میں، تاریخ کی روشنی میں اور حالات حاضرہ میں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجیب الرحمان صاحب، آپ نے حدیث کے لفظی اور اصطلاحی مفہوم کو جس طرح مختلف درجوں میں تقسیم کیا ہے، وہ فکری اور تحقیقی اعتبار سے ایک بہت ہی جامع اور منفرد کوشش ہے۔ یہ چارٹ نہ صرف حدیث کے لغوی معنی، بات یا کلام کی وضاحت کرتا ہے، بلکہ یہ بھی سمجھاتا ہے کہ کس کلام کی کیا اہمیت اور حیثیت ہے۔ آپ کے اس نظریے کو ایک علمی اور دعوتی تحریر کی شکل میں نیچے ترتیب دیا گیا ہے، تاکہ آپ اسے اپنی سوسائٹی کے پلیٹ فارم یا سوشل میڈیا کے لیے استعمال کر سکیں۔ حدیث کا حقیقی مفہوم اور اس کی اقسام، ایک تحقیقی جائزہ۔ عام طور پر حدیث کا لفظ سنتے ہی ذہن صرف روایات کی طرف جاتا ہے، لیکن اگر ہم اس کے لغوی معنی، بات، کلام یا گفتگو پر غور کریں تو کلام کے درجے اور ان کی حقیقت بدل جاتی ہے۔ اوپن مائنڈز ایجوکیشنل سوسائٹی کے اس چارٹ کا مقصد کلام کی اصل کو پہچاننا ہے۔ 1، کلام اللذہی اور اس کا تسلسل۔ اللہ کی حدیث، وحی، یہ وہ کلام ہے جو سراسر حق اور میزان ہے، جیسا کہ قرآن میں اللہ نے اپنے کلام کو خود حدیث کہا۔ جبرائیل کی حدیث، رسالت، وہ پیغام جو وحی کے آمین جبرائیل علیہ السلام نے بحکم اللذہی پہنچایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل جس کے ذریعے آپ نے قرآن کو دنیا کے سامنے پیش کیا اور اس کی عملی شکل بنے۔ 2، انسانی تاریخ اور علم کے درجات۔ صحابہ کی حدیث، تاریخ، وہ مشاہدات اور واقعات جو صحابہ کرام نے بیان کیے۔ آئمہ و محدثین کی حدیث، تبلیغ و روایات، وہ علمی کاوشیں جن کے ذریعے دین کی تفہیم اور روایات کو جمع کیا گیا۔ مدارس و خطیب کی حدیث، نقل و کہانیاں، وہ باتیں جو ایک نسل سے دوسری نسل تک مدرسوں یا منبر کے ذریعے پہنچیں، جن میں اکثر اوقات تحقیق کے بجائے محض قصے شامل ہو جاتے ہیں۔ 3، موروثی اور جدید دور کی حدیث، باپ دادا کی حدیث، قصے، وہ سماجی اور خاندانی روایات جو ہم سینہ بسینہ سنتے آئے ہیں۔ میڈیا کی حدیث، فیک نیوز، آج کے دور کا وہ کلام، ٹیلی ویژن، موبائل، جس میں سچ کم اور پروپیگنڈا یا جھوٹی خبریں زیادہ ہوتی ہیں۔ نتیجہ فکر، دنیا بھر کی باتوں، قصوں اور میڈیا کی حدیثوں میں الجھنے کے بجائے ہمیں اس کلام کی طرف لوٹنا چاہیے جو سب سے بہترین اور سچی بات ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الحدیث کتاب اللہ، بہترین حدیث اللہ کی کتاب ہے۔ آپ کے ویڈیو اسکرپٹ کے لیے ایک مشورہ،
آپ اپنی ویڈیو میں اس بات پر زور دے سکتے ہیں کہ جب اللہ تعالی خود قرآن کو احسن الحدیث بہترین بات کہہ رہا ہے تو ایک مومن کے لیے اصل معیار صرف وہی ہونا چاہیے. باقی تمام باتیں چاہے وہ تاریخ ہوں، میڈیا ہو یا سماجی قصے اس کے تابع ہونی چاہیے، نہ کہ قرآن ان کے تابع. ماشاء اللہ، آپ کا یہ کام لوگوں کو ذہنی طور پر بیدار کرنے اور تقلید جامد سے نکال کر تحقیق قرآن کی طرف لانے میں بہت معاون ثابت ہوگا. اس چارٹ کو مزید بہتر کرنے یا کسی خاص نقطے پر تفصیل کے لیے میں حاضر ہوں. ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ. اس کا ایک پوسٹر بنانے کا میں نے آپ سے لکھا تھا اور آپ نے بنا بھی دیا اتنا جلدی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں بارہا اپنے سننے والوں اور یہ دیکھنے والوں کو یہ گزارش کر رہا ہوں، دیکھیے آپ آخری میں قرآن کی آیت بھی ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بِالْمُؤْمِنُونَ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. تو یہ ایک ایسا پورا خیال ہے جس میں ایک بہت بڑی بات آپ کو آسانی سے میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے. اب اپنے دروازے عقل کے اندر کی سائڈ سے کھولنا آپ کا کام ہے. باہر کی سائڈ سے بھی تالے پڑے ہوئے ہیں جو اللہ نے لگائے تھے یا ابلیس نے لگائے تھے یا آپ کے باپ دادا نے لگائے تھے یا محلے کے خطیب نے لگائے تھے یا پھر آپ کے مرشد نے لگائے تھے. وہ تالے باہر سے لگے ہوئے ہیں. ضد میں آ کے اس کو ریجیکٹ کر دینا یہ جہالت ہے. آپ پہلے اندر کا کھٹکا کھولیے، بعد میں پکاریے، لوگوں کو بھی پکاریے، اللہ کو بھی پکاریے، اللہ سے معافیاں مانگیے کہ اللہ باہر کا تالا تو کھلوا دے، بس اندر کا تو میں نے کھول دیا ہے. مطلب یہ ہے کہ انیشیٹو آپ نے لے لیا ہے کہ میں پہلے قرآن کو سیکھوں گا، میں قرآن کی لینگویج سیکھوں گا. ایک لفظ ہی صحیح روز، زندگی جب تک باقی ہے. 1850 دنوں میں آپ کی پوری قرآن مکمل ہو سکتی، کیونکہ 1850 لفظ آپ سیکھ لیں گے، پوری قرآن سمجھ میں آ جائے گی. روز اگر آپ 23 منٹ نکالتے ہیں ایک لفظ کے لیے تو کافی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے اور آپ کو جو ہے دنیا میں بھی آپ کے امتحانوں میں کامیابی اور استقامت عطا کرے اور آخرت میں بھی آپ کامیاب ہو. یہ میری اپنی خدمت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور مجھے اخلاص، ادراک اور استقامت کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.